الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقاتل في سبيل الله حتى أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أخرجه الشيخان. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگ محترم بھائی اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے حرمین شریفین کی حاضری اور وہاں کے اسحار بخیر و عافیت مکمل ہو گئے. اور شکر والحمد علی نعمائی و علائی ظاہرت و باطنہ. زندگی کی بڑی ارمانوں میں اور مرادوں میں حرمین شریفین کی حاضری ہے. وہ حج کے لیے ہو یا عمرے کے لیے ہو یا زیارت کے لیے ہو. سب سے بڑا سفر حج کا ہے، دوسرا پھر عمرے کا ہے اور تیسرا زیارات کا ہے. تینوں کے لیے مستقل روح کی طرف سے اجازت شائع ہوتی ہے. حج جو عمر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں ایک حج کیا ہے، حجۃ الوداع. مسئلہ اختلافی ہے لیکن درست بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی حج جاری تھے اور آپ بھی دیکھے گئے ہیں کہ عرفات میں اکیلے تشریف فرما تھے، کیونکہ اہل مکہ بوجہ شرک اور جہالت کے مزدلفہ سے باہر نہیں نکلتے تھے اور کہتے تھے نحن حرم ونحن حمص، ہم یہاں کے مجاور ہیں، ہمیں باہر جانا جائز نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا الحج و عرفہ، حج تو ہوتا ہی نہیں ہے جب تک میدان عرفات کی حاضری نہ ہو. انبیاء کی تعلیمات جب قوموں سے مزمحل ہو جاتی ہے تو ان میں غلطیاں آ جائیں. پیغمبرانہ تعلیمات خدا کے تقرب اور دینی تقدس کے باعث ہوتے ہیں. قرآن کریم میں یہود و نصارہ کی قباحت بیان کی اور ان کو یہی کہا ہے کہ تمہیں نبیوں نے یہ سکھایا تھا، تمہیں پیغمبروں نے یہ بتایا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ نام عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا لیتے ہو، بالکل ان کے برخلاف چلتے ہو.
مشرکین کو دیا تک کہا کہ تم کون سی نماز پڑھتے ہو یار، تالیاں بجاتے ہو، سیٹیاں بجاتے ہو. وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور ایک مقام پر جب وہ صرف حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور ستو کھلاتے تھے اور عبادت نہیں کرتے تھے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان نہیں لائے تو حاجیوں کو پانی پلانا اور ستو کھلانا وہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس کے لیے ایمان شرط ہے. بغیر ایمان کے تو کسی نیکی کا اثر نہیں ہوگا. بعض علماء کہتے ہیں مطلق قابل قبول نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں آخرت میں نفع نہیں ہوگا، دنیا میں اس کا صلہ اور بدلہ اللہ کی طرف سے لوٹایا جاتا ہے. البتہ آخرت کی قبولیت کا تعلق ایمان سے ہے. ایمان جیسے جسم کے لیے روح اور اعمال جیسے روح کے لیے جسم. اعمال بھی ضروری ہے کیونکہ جسم ہو تو روح ان میں نگزار ہو جائے، اور روح جو اصل سرمایہ ہے اور اصل متحرک اور متصرف ہے، یہی حال ایمان کا ہے. بغیر ایمان کے چھوٹی نیکی یا بڑی نیکی آخرت کے اعتبار سے ناقابل قبول. البتہ دنیا کے اندر شاید اللہ اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرماتا ہے. لا الہ الا اللہ. لیکن دنیا اور دنیا کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت؟ خالی دنیا راگ کرسی دم یک پردان گفت کی خوابی سیا باتیں سیا افسار. دنیا تو آج ہے اور کل نہیں ہے. ما عندکم ینفد، جو یہ ہے یہ نہیں ہوگا. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. آپ فرمائیے دنیا کا ساز و سامان چند روزہ ہے، آخرت اور اس کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے. جس چیز کو زوال ہو اور فنا ہو اس سے تعلق بہت دیر تک مناسب نہیں ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. دنیا جو لذت سے بھری ہوئی ہے تو ان میں مال و اولاد ہے، لیکن فرمایا کہ یہ بھی آزمائش ہے اور امتحان ہے. واللہ عنده اجر عظیم. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو تاکہ بہت بڑا اجر تمہیں نصیب ہو جائے. آخرت میں جو چیز کام آتی ہے اس کو اجر کہتے ہیں، ثواب کہتے ہیں، درجات کہتے ہیں، مقامات کہتے ہیں. کبھی اس کا نام جنت کی شکل میں نزلا اور ماوا اور نعیم اور دار السلام اور عدن اور فردوس رکھے جاتے ہیں. یہ آخرت کے اصطلاحات ہیں، آخرت کی نعمتوں اور خوشیوں کے نام ہیں. وہاں کی جو کرنسی درکار ہے جس سے آدمی خوشباش رہے گا اس کو قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ میں اجر ثواب وغیرہ کے عنوانات سے یاد کیا ہے. اللہ اکبر. آخرت سے پہلے دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں. کچھ کو اوامر کہتے ہیں، کرنے کے قابل ہیں، جیسے سچ بولنا ہے، حق دامن رہنا ہے، عفت اور عافیت اپنانا ہے.
صدق کے مقال ہے، صدق کے افعال ہے، صدق کے معاملہ ہے. جتنے بھی محاسن ہے، معارف ہے، مکارم ہے، قابل قدر امور ہے، یہ انبیاء اور مرسلین کے ذریعہ ہے. انبیاء اور مرسلین خیر اور عافیت، اللہ کے مرضیات اور پسندیدہ امور کا ارتکاب کرتے ہیں. اس لیے وہ مشعل ہے زندگی گزارنے کے بہترین نمونے ہیں. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. ان میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج اور عمرہ بھی ہے، جہاد بھی ہے. یہ کرنے کے کام ہے، اس سے شریعت خوش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہنا مومن کے درجات بلند، ہم درجات عند اللہ. کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو نواہی کہتے ہیں، ترک کرنا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے کفر، شرک، بدعت، دھوکہ، خداع، مکر، لفظ، دروغ، تنجس، معاصی، ذنوب، خطیات، تقصیرات، مکروہات، مقبوحات، مبغوضات، محرمات، ضلالات، ہر قسم کے منہیات اور کفریات، ان سے بچنا ضروری ہے. دنیا اس مقصد کے لیے ہے کہ پسندیدہ امور اپنائے جائے اور ناپسندیدہ کاموں سے دور رہا جائے. دو چیزیں ایسی ہیں، ایک خود انسان کے نفس میں فساد اور شر کا ایک مادہ ہے، اس کو نفسانیت بھی کہتے ہیں، نفس امارہ بھی کہتے ہیں. ان آتا عدو ما بین جنبین، پیغمبر نے کہا آپ کے پہلو میں خود شر موجود ہے، دشمن موجود ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہی نفس ہے جو بڑے بڑے تباہکار امور کی طرف دھکیلتا ہے. اس کو محدثین داخلی دشمن کہتے ہیں، اپنے گھر کا بیٹی ماریاسی. اور ایک شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ خارجی طاقت ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ بھی جنات کی ایک قسم ہے. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ دیکھتا ہے تمہیں اور اس کے لوگ بھی، تم نہیں دیکھ سکتے ہو. وہ جس میں لطیف ہے، باریک ہے، اور تم جس میں کثیف ہو. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء زخرف القول غرورا، اور یہ شیاطین ملبس سازیاں سکھاتے ہیں اور دھوکہ دہی دیتے ہیں اور قسم قسم کے ناکردنیوں کی طرف لے چلتے ہیں. شیطان یا ابلیس تو ایک ہے جس نے حضرت آدم کی سرکشی اور نافرمانی کی. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تکبر و غرور پر اتر آیا اور یوں ہمیشہ کے لیے کافروں میں شمار ہوا. اس کی خلقت آگ کے شرارے سے، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور اس وجہ سے شر اور فساد کا مادہ بہت زیادہ ہے.
پھر اس کے بھی تناسل ہے اور مختلف ضروریات ہے، کام قبیلے ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ما منکم احد الا ومعه قرین السوء وقرین من الخیر، تم میں سے ہر ایک برا ساتھی ہے، برائیاں سکھاتا ہے شیطان، اور ایک خیر کا بھی ساتھی ہے، ملک ہے، فرشتہ ہے۔ تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے کہا وما کا، حضرت آپ کے ساتھ فرما ومائی الا ان اللہ اعاننی علیہ، وفی روایہ وقد اسلمنی، میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے اس کے مقابلے میں، اور وہ میرے مقابلے میں شکست کھا چکا ہے اور وہ تسلیم کر چکا ہے کہ وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ پیغمبرانہ معجزہ اور مخصوص اعجاز جو اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ کے شیطان کو آپ کے مقابلے میں بے بس اور عاجز بنایا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص جو نبی سے سنتے تھے وہ لکھتے تھے۔ صحابہ نے اعتراض کیا کہ نبی بشر ہے، انسان ہے، احیانا یغضب، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے مجھے رسول برحق بنا کے بھیجا ہے کہ حالت غضب میں بھی مجھ سے اللہ کی رضا کے خلاف کوئی جملہ نہیں نکلتا۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کا نفس اور پیغمبر کا شیطان وہ دونوں آپ کے مقابلے میں بے بس اور عاجز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقام اور مرتبے کے لیے آپ کو ان پر سربلند فرمایا ہے۔ یا رب صلی وسلم علیہ۔ آپ کے علاوہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، قطب کیوں نہ ہو، غوث زمانہ کیوں نہ ہو، بدل اور نقی اور تقی کیوں نہ ہو، جس درجے کا بھی خیر اور ارشاد و صاحب منصب ہو، لیکن ان کو ہم وقت شیطان کے شر سے اور نفس کی آلائشوں سے بچنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ اس لیے تجویز ہوا ہے کہ مومن مسلم اللہ کی پناہ میں آئے اور وہ شیطان جو دربار الہی سے نکالا گیا ہے اور بارگاہ اقدس میں دھتکارا گیا ہے، اس کے شر سے بچے۔ اصل میں حضرت آدم کا جب سجدہ ملائک سے کرایا گیا تو اس وقت موجود مخلوق جنات کی بھی تھی، جن میں ابلیس بھی تھا۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اذ امرتک، میں نے تو آپ کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو۔ یہ اشکال غلط ہے کہ ابلیس کو تو کہا نہیں گیا، قرآن میں ہے کہ اذ امرتک، میں آپ کو باقاعدہ امر کر چکا ہوں کہ آدم کا سجدہ کرو۔ اس نے کہا لم اقل لاسجد لبشر خلقته من طین، میں کسی بشر کا سجدہ نہیں کر سکتا جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ پیغمبر کی
بشر کو گٹھیا اور کم سمجھنے والا شیطان ابلیس پیغمبر کی بشریت کا منکر، پیغمبر کی بشریت کو عیب سمجھنے والا یہ ابلیس کی کارستانی ہے۔ اب تعالیٰ نے کہا نکلو یہاں سے، ان جنت سے یا اس جگہ سے جس پر آدم کے سجدے کی وجہ سے رحمت نازل ہو رہی تھی۔ قولان مشہوران لأہل التفسیر، اور آپ پر قیامت تک لعنت برستی رہی کہ آپ نے اللہ کے نبی اول انسان مسجود ملائک حضرت آدم کی بےادبی کی۔ تو ابلیس کو بہت زیادہ غصہ آیا حسد اور کینے کی وجہ سے، اس نے کہا لأحتنکن ذریتہ، اب میں ان کی اولاد کو نہیں چھوڑوں، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں۔ تو حسد اور کینے بھی عجیب، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ہر حاسد حسد کی آگ میں جھلستا ہے، ہر مجرم مرنے کے بعد آگ میں جلے گا، لیکن حاسد دنیا میں جلتا ہے۔ علماء نے عجیب علاج تجویز کیا ہے کہ مقصود آن ہو جس کے ساتھ حسد ہو رہا ہے ان کے لیے درجات کی دعا کرے۔ کیوں حسد ہو رہا ہے؟ مالدار زیادہ ہے تو آپ کہیں اللہ اس کے مال و دولت میں اور اضافہ کرنا، اس کی عزت زیادہ ہے، آپ کہیں اللہ اس کی عزت 100 گنا بڑھا دے، اور وہ کسی کمال اور جمال کا مالک ہے تو کہا یا رب اس کمال اور جمال کو اس کے لیے ہمیشہ قائم دائم رکھ، یہ ہے تو آپ ٹھنڈی ہو جائے، سکون پیدا ہو جائے گا، اور خود حسد کرنے والے کو بے انتہا فائدہ پہنچ جائے گا۔ کہتے ہیں جس پر بغیر کسی وجہ کے غصہ آ رہا ہو اور بغیر کسی وجہ کے اس کے ساتھ بیر پیدا ہو، کینہ ہو، یہ حسد ہے، اور اس کے لیے دعائیں شروع کر دیں۔ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے عجیب صلاحیت رکھی ہے، سب سے زیادہ فائدہ دعا کرنے والوں کو ملتا ہے۔ دیکھو کسی بادشاہ کو آپ سفارت کریں گے تو وہ کہیں کہ تنگ کیا آپ نے، کسی معتبر آدمی کو ایک دو آدمیوں کو کہیں کہ پھر تیسرے کا نہیں کہہ سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس سے مانگا جائے یا اس سے کسی کے لیے کہا جائے کہ اللہ اس کو معاف فرمائے یا اللہ اس کے گناہ ختم کرے۔ کہتے ہیں کہ بڑے دربار کے بھی یہ آداب ہے کہ لوگوں کے لیے خوب دعائیں کی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، لیکن حسد سے بات نہیں آتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مرض عالم و بھی پایا جاتا ہے، اور دلیل یہ بھی ہے کہ ان کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف نہ مانی جائے۔ اس نے بہت احتیاط کی ہے۔ بہت سارے گناہ اور کمزوری اور قبائح کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جس کسی سے تھوڑی سی بھی ناراضگی ہوئی ہے
یا اس پر غصہ آیا ہے تو میں نے بڑے گھنٹوں تک دعائیں مانگی اور میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کی وجہ سے نقصان پہنچا، اور تباہی سے بچنے کے لیے یا اللہ اس کو راضی رکھے، یا اللہ اس کا انعام و اکرام بڑھائے، یا اللہ مجھ سے اس کا ادب نہیں ہوا، آپ اس کو آداب کے گلدستوں سے مالا مال کریں، یا اللہ یہ جس عقیدے اور احسان سے آگے بڑھ رہا تھا اور انتظامی طور پر اس کو کہا گیا کہ یہ آگ پھیلانے کا وقت نہیں، اس کے بدلے میں جنت کی نعمت ہے، اس کو مل جائے، صحت مل جائے، عافیت مل جائے، دونوں جہانوں کا انعام و اکرام مل جائے، یا رب اس کو وہ نعمت عطا فرما جو کبھی اس نے سوچی بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یسألہ من فی السماوات والارض۔ سورہ رحمان میں اللہ فرماتے کہ اللہ سے ہر مخلوق، اور وہ آسمان میں ہے یا زمینوں میں ہے، وہ مانگتی ہے۔ کیا مانگتی ہے؟ بھائی جس کو جو چاہیے وہ مانگے گا۔ مومن ایمان کی سلامتی مانگے گا، ایمان کا قیام و دوام مانگے گا۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان حسنات اور نیکیوں سے کبھی ہوتا ہے اور گناہوں سے مزمحل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے محدثین کے نزدیک تو ایمان کے اجزاء ہے، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء بدن سے اعمال کرنا۔ اگرچہ متکلمین و فقہاء نے کہا یہ ایمان بسیط ہے، ایمان تو ایک حقیقت مسلمہ ہے، یا ہوگی یا نہیں۔ ایمان کے تقاضے ہیں حسنات، عبادات، طاعات، سخاوت، جود، کرم، شجاعت، بہادری، طہارت، عفت، عافیت، پاکدامنی، یہ مقتضیات ایمان، یہ مزینات ہے، مستحسنات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھو میں آپ کو ایک عجیب لطیفہ سناؤں۔ لطیفہ یہ ہے کہ محدثین اصولی طور پر ایسے فرقوں کے مقابلے لیتے ہیں جیسے خوارج ہے، معتزلہ ہے، اور مرجئہ ہے، اور قدریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جس نے گناہ کر لیے بس ہو گیا۔ مرتکب معصیت کو خوارج مخرج عن ایمان کہتے ہیں، معتزلہ منزلت بین المنزلتین، بارہ وہ بھی اسی طرح ہے۔ تو محدثین نے ان کے مقابلے میں مرجئہ اور قدریہ اور جبریہ، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ایمان ہو تو پھر گناہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ کفر کے ہوتے ہوئے نیکیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کے جواب میں محدثین نے کہا کہ نہیں، نیکیوں سے فائدہ ہوتا ہے اور گناہوں سے ایمان چلا جا سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی جب گناہ کر لے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور وہ سر کے اوپر صاحبان کی طرح رک جاتا ہے، سر اوپر جا کے دیکھتا ہے اسے۔ انتاب عن صدق قلبه رجا وإلا طار وانتزع، صدق دل سے توبہ کی تو واپس آ جائے ورنہ چلے جائے گا۔ اس قسم کے بہت ادلہ ہے، اور آیات میں بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ نظرات نے کہا کہ وہ ایمان کے لیے تو نیکی اور اعمال بالکل جز کی طرح ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کے نہ ہونے سے اور گناہوں کے بوجھ سے ایمان ہی ختم ہو جائے. لیکن متکلمین فقہاء نے کہا ہے کہ نہیں، ایمان تو تصدیق قلب ہے اور وہ بسیط ہے، لا جزء لہ. اور یہ جو نیکیاں ہیں یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی کیفیات ہے، ایمان کے ظہور کا طریقہ. ایمان نظر کیسے آئے گا؟ نماز پڑھے گا. ایمان ہے یا نہیں؟ کوئی زکات پوری دیتا ہے، کوئی ایک روزہ بھی ضائع نہیں کرتا، وقت پر حج فرض ادا کیا. لا الہ الا اللہ. آج کل یہ پاکستانی فضائیں ذرا مقدر ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. بھارت ہو یا امریکہ، اسرائیل ہو یا اور کوئی لعنتی ملک، پاکستان اور اسلام کے مقابلے میں اللہ اس کو ہمیشہ شرمندہ اور شکست خوردہ بنائے. حب الوطن من الایمان، اپنے وطن سے محبت کرنا عقل مند کہتے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے. یہ جو میڈیا میں لوگ ہیں یہ ذرا آزاد خیال سے ہوتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، بہت ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. لیکن عجیب بات سنو کہ آج کل یہ بھی متکلمین کے کہنے کے مطابق ایمان پر اترا ہے. متکلم کہتے ہیں کہ نہیں کافر نہیں ہے، فاسق فاجر تو ہے، غلط باتیں کرتے ہیں، آزادی خیال میں لگے ہوئے ہیں. ان کے خیال میں رائے کی آزادی بہت ضروری ہے، جمہوریت کا حق ہے، لیکن رائے کی آزادی کے بہانے پہ رائے کی حوالگی میں مبتلا ہو. اور وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن آج کل پاکستان کی حمایت، پاکستان کی حفاظت، پاکستان کے چپے چپے اور ذرے ذرے اور ان کے سرحدات اور ان کے حدود و آداب کا خیال رکھنا اور انہیں محفوظ و معمول دیکھنا، اس سے تقریباً پوری قوم کسی رنگ و نسل اور زبان و عادات کی کیوں نہ ہو وہ برابر کی شریک کہ ہمارا ملک محفوظ رہے، ہمارا ملک معزز رہے، ہمارا ملک تباہی سے بچے، ہندوستان کی دسترازی سے بچے، امریکی سازشوں سے بچے، نیٹو کی تلبیس و ابلیس سے بچے. تو ایک ایسا شخص اسکرین پر جن سے عموماً علماء ناراض رہتے ہیں کہ اس میں آزادی خیال حوالگی کی حد تک ہے. کئی دفعہ علماء نے اور دینی طبقوں نے ان کے خلاف احتجاج کی کہ آپ کا فلاں بیان فلاں جواب غلط ہے. لیکن وہ ایک موقع پر اس بات کا جواب دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم کہیں کی بھی فوج پاکستانی فوج سے جیت نہیں سکتی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں وہ تو مرتے ہیں. اس لیے ہندوستان کے لاکھوں بڑے بڑے اہلکاروں نے فوج کے درخواست دی ہے کہ ہمیں چھٹی دی جائے، میری ماں بیمار ہے، میری نانی مر رہی، میرا بہن بیمار ہے، پاکستانی آرمی مار دے گی. لیکن یہاں پہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں بہت پہلے، ان کی ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے، حکومت نے ان کو پینشن جاری کیا، انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ ہمیں موقع دیں، شاید ہمارا آنے والی زندگی اچھی بن جائے. اور وہ میڈیا کا سر لشکر کہتا ہے کہ ہمارا یہاں یہ عقیدہ ہے کہ شہید کو اللہ اپنے پاس جگہ دیتا ہے اور
شہید مرتا نہیں ہے، بلکہ شہید ایک ایسی زندگی پاتا ہے جس پر کبھی بھی فنا نہیں آتی۔ اور پھر کہتا ہے یہ عقیدہ ہماری عورتوں کا بھی ہے، ہمارے مردوں کا بھی ہے، ہمارے بچوں کا بھی ہے، ہمارے بڑوں کا بھی ہے، ہمارے اچھے لوگوں کا بھی ہے، کمزور لوگوں کا بھی ہے۔ اس لیے مسلمان کبھی بھی کفر کے مقابلے میں پسپائی اختیار نہیں کرتا، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے اور اس کو سعادت سمجھتا ہے، اور اس راستے میں اگر اس کو کچھ تکلیف پہنچے، کچھ گزن پہنچے، رنج اور غم پہنچے تو بڑی خندہ پیشانی سے یہ سن کر کے بڑی بڑی حیرت ہوئی، اور مجھے متکلمین فقہا کی تصدیق نصیب ہوئی کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ گناہگار سے گناہگار آدمی بھی جب تک ضروریات دین کا منکر نہ ہوا ہو، منحرف نہ ہوا ہو، اسے مومن مسلم ہی کہیں گے، اور اس کے خلاف کوئی اس قسم کی بات نہیں کہیں گے۔ ان کا ایمان ہوتا ہے لیکن وہ ایمان بہت زیادہ پردوں میں چھا چکا ہوتا ہے، جیسے زمین میں پانی کبھی چند فٹ پر نکلتا ہے، کئی سینکڑوں فٹ دور چلے جاتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن میٹھا اور شیرین پانی نکل آتا ہے۔ ایک روایت میں شمس الدین ذہبی نے کبائر میں نقل کی ہے، لا تکفر احدا بذنب ولا تخرجہ عن الایمان، کسی کو گناہ کی وجہ سے کافر نہ کر اور نہ اس کو ایمان سے نکال، گناہ ختم ہو جائے گا، توبہ کر لے گا، استغفار ہو جائے۔ یہ ابلیس آدھا عدو اور بدترین دشمن، جب اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے، قال انک من المنظرین، لے لو مہلت۔ تو کہتے ہیں آسمانوں میں ملائک بہت زیادہ غمگین ہو گئے، بہت پریشان ہیں۔ اب تعالیٰ نے پوچھا، جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، نظام عدل کے تحت دریافت فرمایا کہ وہ اتنے غمگین ہو گئے۔ کہا وہ تو ویسے ہی جس میں لطیفہ نظر نہیں آتا، جینی ہے، ہر درجے شریر ہے، خون میں دوڑتا ہے، اور آپ نے اس کو مہلت بھی دی، یہ ناتوان، یہ کمزور، یہ ہر وقت بیمار رہنے والے، ہر طرف لڑکنے والے، ہر ہوا سے چکنے والے، یہ کیا بچیں گے اس سے؟ کسی سے بےعدبی کرا دیں گے، کسی سے نماز چھڑوا دیں گے، کسی کو روزہ کھلا دیں گے، کسی کو زکات چور بنا دیں گے، اور یہ پٹتے جائیں گے، اور ان کا بچنا بہت دشوار ہو جائے گا ابلیس اور شیطان کے حربوں سے۔ تو ملائک نے کہا کہ خدایا ہم اس لیے بہت غمگین کہ آپ نے ایسے انسان کو بہت پریشانی میں ڈال دیا۔ اب تعالیٰ نے کہا تم دیکھو میں اس کمزور انسان کی مدد کروں اور اس کی توبہ قبول کروں، اور جب یہ استغفار کر لے ہر قسم کے گناہ معاف کر دوں۔ اور حدیث کا مضمون اس طرح ہے کہ جو 3 دفعہ کہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یغفر له ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وَإِن كَانَتْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اپنے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں ہو۔ شیطان سے مقابلہ ہے نا، وہ گھیراؤ کر رہا ہے۔ اب تعالیٰ کہتے ہیں بچاؤ، استغفار دل سے کریں گے۔ استغفر اللہ العظیم، حافظ الدنیا ابن حجر نے سند جلیلہ سے نقل کیا ہے کہ وہ استغفار یہ ہے۔ اگر کہ جمہور محدثین کہتے ہیں لفظ استغفر اللہ کافی ہے، لفظ استغفر اللہ العظیم کافی ہے، لفظ استغفر اللہ ربی کافی ہے، اور کوئی سے استغفار بھی قائم مقام ہے۔
دل سے استغفار کر لے اور گناہ پر شرمندہ ہو جائے اور نہ کرنے کا عہد و پیمان کر لے، یغفر لہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن كَانَتْ كَأَوْرَاقِ الشَّجَرِ، اگر کہ درختوں کے پتوں کے برابر، وہ کتنے درخت دنیا میں ہیں، کتنی ٹہنیاں ہیں ان میں، اور ایک ایک ٹہنی میں کتنے پتے ہیں، اتنے گناہ بھی ہو تو استغفار کے بعد وہ نہیں رہے، سب معاف ہو چڑھ جائے۔ وَيُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِن كَانَتْ كَأَيَّامِ الدُّنْيَا، اگر کہ کسی کے گناہ دنیا کے دنوں کے گنتی کے برابر ہو، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی، اس درمیان پر جتنی مدت گزرے گی، جتنے سال ہوں گے، جتنے مہینے اور دن ہوں گے، اتنے بھی گناہ معاف ہو جائے گے۔ آخر میں کیا کہا؟ یغفر لہ ذنوبہ، گناہ معاف ہو جائے گے۔ وَإِن كَانَتْ كَرَمْلٍ عَالِجٍ، اگر کہ ریت کے ڈھیر کے برابر، ریت کا ڈھیر، اور اس ریت کے ڈھیر میں کتنے دانے ہوں گے، کتنے عدد ہوں گے، ریت کی کتنی گنتی ہوگی، فرمایا اس قدر گناہ کیوں نہ ہو، وہ سارے معاف کر دوں گا۔ ملائک سے پوچھا، خوش ہو گئے تو ملائک کے چہرے کھل اٹھے اور اللہ کے سامنے سر بچلی، خدایا آپ الہ الحق ہے اور آپ کو معاف کرنے کا بھی خوب سلوک ہے اور قدرت کاملہ ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ایک تو دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور بہت زیادہ استغفار کرنا ہے۔ کئی ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہمارے ملک جو کبھی ایک طرف سے پٹتا ہے، کبھی دوسری طرف سے خطرے آتے ہیں، کبھی درمیان میں بول چال چلتے ہیں، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی حکمران اور سیاسی زعماء کا تصادم۔ اللہ تعالیٰ ہم عاجز اور مسکینوں کو معاف فرمائیں۔ اور قرآن کریم میں میں ہمیشہ سناتا ہوں، وظیفہ حیات ہے میرا، زندگی کے وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بہت زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مجھے شیطان کی قدرت کا اندازہ ہے، شیطان کی شیطانت کا پورا اندازہ ہے کہ وہ کس کو کس طرح مار رہا ہے، بڑے اور چھوٹے کو ہر طریقے سے گرانا چاہتا ہے۔ پیر شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء میں اور علماء میں آپ کا بڑا مقام ہے، بہت اونچی شخصیت۔ مولانا اشرف علی صاحب نے ان کا ایک واقعہ تعلیم و دین صفحہ 8 پر نقل کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بہت شوق ہوا، تمام اعمال بڑی خوشدلی سے ہوئے۔ انسان پر دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک قبض ہوتا ہے، جھگڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن 12 نمازیں پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، درس دینا ہے، مسجد میں آنا ہے، یہ وہ بابو خان کی نمازیں نہیں۔ کہاں ہو گیا آج کل دل نہیں چاہتا، اگر تیرے دل کی کوئی خطر ہے کیا، تیرے گھر کا بیٹ ہے کیا، تیرا دل رہے یا فیل ہو جائے، جب فیل ہو جائے گا تو لوگ پڑیں گے، اس سے پہلے پہلے تجھے ہر حال میں فرض بجا لانے ہو۔ تو پیر کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ قبض تھا، وہ ختم ہو گیا اور بس شروع ہو گیا۔ بس سے مانے دل بشاش ہونا، طبیعت منشرح ہونا، اور خوب خوب شوق سے نفل پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، تسبیح بجا لانا، اور بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ خیر پہنچائی اور توفیق عطا فرمائی اور میرے جسم اور جسمانیت کو اپنی عبادت کے لیے ہموار کیا، ٹھیک بنایا، تو میں بہت خوش ہوا۔ فرمایا آسمان کے کنارے پر ایک شعلہ چمکا اور مجھے آواز دی کہ اے عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی،
من الشیطان الرجیم، وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شافع الشفعاء یوم الجزاء صاحب المعراج والدرجات العلیاء، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ مرتے تب تک عبادت جاری رکھیں، مرتے تب تک۔ تو شیخ عبد القادر کون ہے جس کو چند رکعت پڑھنے ہو ایک دن اچھا گزرنے سے سب کچھ معاف ہو رہا ہے؟ اور جب میں نے بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر آواز آئی، اور آواز اس طرح آئی کہ اے عبد القادر، آپ کا علم بہت بڑا، اس بڑے علم نے آپ کو بچایا۔ کہا میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ظالم آخر تک چھوڑ نہیں رہے ہو، علم سے کہاں بچتا ہے، بچتا خدا کے قدر سے، اس کا کرم و احسان سے بچتا ہے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہاں سے گندا پانی، دھواں اور جلتی کی بدبو آنے لگی، تو میں سمجھ گیا کہ ابلیس کا، شیطان کا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے جلوس کیا۔ جب اتنے بڑے بڑے اولیاء پیر شیخ عبد القادر کو بزرگان دین اسعد السادات کہتے ہیں، تمام بزرگوں کے سرتاج، اور امام النصر مولانا انور شاہ سے کشمیری جیسے متبحر عالم جن کی نظیر نہیں ہے علماء میں، وہ کہتے ہیں ایک مقام پر فکرامات الشیخ عبد القادر الجیلی بلغت مبلغ التواتر، حضرت کی کرامات حد تواتر تک پہنچی۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے ساتھ حفاظت کی نصیب فرمائی۔ تو ایک تو یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ صاف ہو، اور گناہوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، اور گناہوں پر رونا بھی اور معافی مانگنا بھی دل سے۔ نظر سے تو نہیں گزرا ہے، بعض باتیں ویسے مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان ذا بقور ورجلا حلیما، بخاری میں ہے، بہت معزز، حلم اور برداشت کے انسان تھے، کیونکہ حضرت حسن کے سامنے دستخط کر کے کاغذ دے دیا تھا، آپ جس طرح چاہے مجھے رکھیں، معذول کرے مگر جھگڑا اور نہیں ہونا چاہیے۔ علی کی شہادت نے مجھے غمگین، تو کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دن فجر کے لیے دیر سے اٹھے، یا تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، بہت زیادہ غمگین ہوئے، بے حد پریشان ہوئے۔ وہ ایک شخص نے مجھے فون کیا، اس 15ویں صدی میں بھی ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں آج میری فجر کی نماز رہ گئی، سورج نکل آیا، یہ دعا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آج ہی اٹھا لے؟ میں نے کہا نہیں، جس دن اچھی طرح نماز پڑھے اس دن اٹھ جاؤ، ناغہ کر کے اور جرم کر کے نہ جانا۔ اچھا، بغیر علم کے تصوف بھی تباہی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد ابلیس روزانہ معاویہ کو اٹھاتا تھا، اٹھو 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 جلدی کرو، پھر کہیں نماز نہ نکلے۔ تو حضرت صاحب نے پوچھا ہوگا کہ تم تو شیطان ہے، تیرا کیا کام ہے لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانا؟ اس نے کہا اصل میں میرا کام تمہارا نقصان کرنا ہے، اور اس نقصان سے جو تم نے رویا ہے، معافی مانگی ہے، غمگین ہوئے ہیں، استغفار کیا ہے، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد و پیمان کیا ہے، تمہیں بہت زیادہ درجات مل گئے، وہ مجھے برداشت نہیں ہے، ٹائم پر پڑھو تاکہ بس اتنا ہی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اتنا بڑا دشمن، اتنا بڑا تباہ کاری پر رضامند، خدا کی نہ ختم ہونے والی لعنت ہو ابلیس اور شیطان پر اور ان کے عناصر پر و احزاب پر۔ اللہ اپنے خاص فضل احسان سے ہم عاجز اور مسکینوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور بھارت اور دیگر دشمنوں کے مقابلے میں اللہ خصوصی مدد ظاہراً باطناً نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا بالحمد۔